ممانعت کو نہ جانتا تو جب میں اپنے اعمال کو یاد کرتا تو ضرور نا امید ہو جاتا۔ اے پکارے جانے والوں میں بہترین اور امید کیے جانے والوں میں برتر، اے معبود میں اسلام کی پناہ میں تجھ کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں۔ احترام قرآن کے ساتھ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے اور میں تیرے نبی امی قرشی ہاشمی عربی توہانی مکی مدنی سے محبت کے واسطے سے تیرا تقرب کا امیدوار ہوں، بس میری اس ایمانی انسیت کو وحشت میں نہ ڈالنا اور میرے ثواب کو اپنے غیر کے عبادت گزار کا ثواب نہ قرار دینا، کیونکہ ایک گروہ زبانی کلامی مومن ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کا خون محفوظ رہے، تو انہوں نے اپنا مقصد پا لیا، لیکن ہم تجھ پر اپنی زبانوں اور دلوں سے ایمان لائے ہیں تاکہ تو ہمیں معاف کر دے، بس ہماری امیدیں پوری فرما اور اپنی آرزو ہمارے سینوں میں بسا دے اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما۔ اس کے بعد کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہم پر اپنی طرف سے رحمت فرما کہ بے شک تو بہت دینے والا ہے، بس قسم ہے تیری عزت کی اگر تو مجھے جھڑک دے تو بھی میں تیری بارگاہ سے نہ ہٹوں گا اور تیری توصیف کرنے سے زبان نہ روکوں گا، کیونکہ میرا دل تیرے فضل و کرم اور تیری وسیع رحمت کی معرفت سے بھرا ہوا ہے۔ تو غلام اپنے آقا و مولا کے سوا کس کی طرف جا سکتا ہے اور مخلوق کو اپنے خالق کے علاوہ کہاں پناہ مل سکتی ہے؟ میرے اللہ، اگر تو نے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا اور دیکھتی آنکھوں مجھ سے اپنا فیض روک دیا اور لوگوں کے سامنے میری رسوائیاں آیا کر دیں اور میرے لیے جہنم کا حکم صادر کر دیا تو میرے اور نیک لوگوں کے درمیان حائل ہو جائے تو بھی میں تجھ سے امید نہ توڑوں گا، تجھ سے عفو درگزر کی امید رکھنے سے باز نہ آؤں گا اور میرے دل سے تیری محبت ختم نہ ہوگی۔ میں دنیا میں دی گئی تیری نعمتوں اور گناہوں پر تیری پردہ پوشی کو ہرگز نہیں بھول سکتا۔ میرے آقا، میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بہتر نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل کے قریب جگہ عنایت فرما۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ اور مجھے اپنے حضور توبہ کے مقام کی طرف پلٹا دے اور مجھے خود اپنے ہاتھ پر رونے کی توفیق دے، کیونکہ میں نے اپنی عمر ٹال مٹول اور جھوٹی آرزوؤں میں گوا دی اور اب میں اپنی بہبودی سے مایوس ہو جانے کو ہوں، تو مجھ سے برا حال اور کس کا ہوگا؟ اور اگر میں اسی حال کے ساتھ ہی اپنی قبر میں اتار دیا جاؤں جبکہ میں نے قبر کے لیے کچھ سامان نہیں کیا اور نیک اعمال کا بستر نہیں بچھایا کہ آرام پاؤں، ایسے میں کیوں زاری نہ کروں کہ مجھے نہیں معلوم میرا انجام کیا ہوگا؟ کہ میں دیکھتا ہوں کہ نفس مجھے دھوکہ دیتا ہے، حالات مجھے فریب دیتے ہیں اور اب موت نے میرے سر پر اپنے پر پھیلا دیے ہیں، تو کیسے گریا نہ کروں؟ میں جان کے نکل جانے پر گریا کرتا ہوں، قبر کی تاریکی پر، اس کے پہلو کی تنگی پر گریا کرتا ہوں، منکر و نکیر کے سوالات کے ڈر سے روتا ہوں، خاص کر اس لیے گریا کرتا ہوں کہ مجھے قبر سے اٹھنا ہے اور یعنی کے ساتھ خاری کے ساتھ اپنے گناہوں کا بوجھ لیے دائیں بائیں دیکھوں گا جب دوسرے لوگ ایسے حال میں ہوں گے جو میرے حال سے مختلف ہوگا، ان میں سے ہر شخص دوسروں سے بے خبر اپنے حال میں مگن ہوگا۔ اس روز بعض چہرے کشادہ خندہ اور خوش ہوں گے اور بعض چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار ہوگی اور تنگی و ذلت کا غلبہ ہوگا۔ میرے سردار، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میری ٹیک ہے، تو ہی میری امیدگاہ ہے، تجھی پر مجھے بھروسہ ہے اور تیری رحمت سے تعلق ہے۔ تو جسے چاہے رحمت سے نوازتا ہے اور جسے تو پسند کرے اس کو اپنی مہربانی کی راہ دکھاتا ہے۔
بس ہم تیرے ہی لیے کہ تو نے میرے دل کو شرک سے پاک کیا، تعریف تیرے لیے کہ تو نے میری زبان کو گویا کیا۔ آیا میں اس کجمت زبان سے تیرا شکریہ ادا کر سکتا ہوں یا عمل میں کوشش کر کے تجھے راضی کر سکتا ہوں؟ اے پروردگار، تیری حمد کے مقابل میری زبان کی کیا حیثیت ہے؟ تیری نعمتوں اور احسان کے مقابلے میں میرے اعمال کا کیا وزن ہے؟ میرے معبود، تیری سخاوت نے میری آرزو کو بڑھا دیا، تیری قدردانی نے میرے عمل کو قبول فرمایا ہے۔ میرے سردار، میری رغبت تیری طرف اور خوف بھی تجھی سے ہے، میری امید تیری ذات سے ہے اور یہ مجھے تیرے حضور کھینچ لائی ہے۔ اے خدائے یکتا، میری ہمت تیرے حضور کے آگے، تیرے حضور آ کے بس ہو گئی اور میری رغبت تیرے خزانے کے گرد گھوم رہی ہے۔ میری امید اور میرا خوف خاص تیرے لیے ہے، میری محبت تجھ سے جڑی ہوئی ہے۔ میرے ہاتھ نے تیرا دامن تھام رکھا ہے، میرے خوف نے مجھے تیری اطاعت کی طرف بڑھایا ہے۔ اے میرے آقا، میرا دل تیرے ذکر سے زندہ ہے اور تیری مناجات کے ذریعے میں نے اپنا خوف دور کیا ہے۔ بس اے میرے مولا اور میری امید گاہ، اے میرے سوال کی انتہا، مجھے اپنی اطاعت میں لگا کر مجھے گناہوں سے روک دے اور میرے اور گناہ کے درمیان جدائی ڈال دے۔ بس میں تجھ سے قدیم امید اور بڑی خواہش رکھتے ہوئے سوال کرتا ہوں اس مہربانی اور عنایت کا جو تو نے اپنی ذات پر واجب کی ہوئی ہے۔ بس حکم تیرا ہی ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں ہے اور ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے جو تیرے اختیار میں ہے۔ ہر چیز تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، تو بابرکت ہے۔ اے جہانوں کے پالنے والے میرے اللہ، رحم فرما مجھ پر جب میرے پاس عذر نہ رہے، تیرے حضور بولنے میں میری زبان گم ہو جائے اور تیرے سوال پر میری عقل گم ہو جائے۔ بس میری سب سے بڑی امید گاہ، مجھے اس وقت نا امید نہ کر جب میری حاجت سخت ہو، مجھے نادانی پر دور نہ فرما، میری کم صبری پر محروم نہ رکھ، میری حاجت کے مطابق عطا کر اور میری کمزوری پر رحم فرما۔ میرے سردار، تو ہی میرا آسرا ہے، تجھ پر بھروسہ ہے، تجھی سے امید ہے، تجھی پر توکل ہے اور تیری رحمت سے تعلق ہے۔ تیری ڈیوڑی پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہوں، تیری سخاوت سے اپنی حاجت چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، اے میرے رب، تیرے کرم سے اپنی دعا کی ابتدا کرتا ہوں، تجھ سے تنگی دور کرنے کی امید کرتا ہوں، تیرے خزانوں سے اپنی اسرت دور کرانا چاہتا ہوں، تیرے عفو کے سائے میں آیا کھڑا ہوں۔ میری نگاہیں تیری عطا و سخاوت کی طرف اٹھتی ہیں اور ہمیشہ تیرے احسان کی طرف نظر جمائے رکھتا ہوں۔ بس مجھے جہنم میں نہ جلانا کہ تو میری امید کا مرکز ہے اور مجھے حاویہ، جو دوزخ میں ایک جگہ ہے، حاویہ دوزخ میں نہ ڈالنا کیونکہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے میرے آقا، تیرے احسان اور بھلائی سے مجھے جو گمان ہے اس کو نہ جھٹلانا کیونکہ تو ہی میری جائے اعتماد ہے، اور مجھے اپنی طرف کے ثواب سے محروم نہ کرنا کیونکہ تو میری محتاجی سے واقف ہے۔ میرے اللہ، اگر میری موت قریب آ گئی ہے اور میرے عمل نے مجھے تیرے نزدیک نہیں کیا تو میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیرے حضور اپنے گناہوں کا عذر قرار دیتا ہوں۔ میرے معبود، اگر تو معاف کر دے تو کون تجھ سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر تو عذاب دے تو کون ہے جو فیصلہ کرنے میں تجھ سے زیادہ عادل ہے۔ رحم فرما اس دنیا میں میری بے کسی پر، موت کے وقت میری تکلیف پر، اور قبر میں میری تنہائی پر، اور پہلوے قبر میں میری خوفزدگی پر رحم فرما۔ جب میں حساب کے لیے اٹھایا جاؤں تو اپنے حضور میرے بیان کو نرم فرما، میرے اعمال سے جو لوگوں سے مخفی ہے ان پر معافی فرما، میری جو پردہ پوشی کی ہے اسے دائمی فرما، اور اس وقت رحم فرما جب میرے دوست بستر پر میرے پہلو بدل رہے ہوں گے، اس وقت رحم فرما جب میرے ہمسائے تختہ غسل پہ مجھے ادھر سے ادھر کر رہے ہوں گے، اس وقت مجھ پر رحم فرما جب میرے رشتہ دار میرا جنازہ چاروں طرف سے اٹھائے ہوئے لے جائیں گے،
مجھ پر اس وقت بخشش کر جب میں تیرے حضور آؤں گا اور قبر میں تنہا ہوں گا، اور اس نئے گھر میں میری بے کسی پر رحم و کرم فرما، یہاں تک کہ تیرے سوا کسی اور سے لگاؤ نہ ہو۔ اے میرے آقا، اگر تو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میرے سردار، اگر تو نے خطا کو معاف نہ کیا تو کس سے مدد مانگوں گا؟ اگر اس مصیبت نے مجھ پر عنایت نہ کی تو کس سے فریاد کروں گا؟ اور اگر تو میری تنگی دور نہ کرے گا تو کسے اپنا حال سناؤں گا؟ میرے سردار، اگر تو مجھ پر نہ رحم کرے گا تو پھر میرا کون ہے تیرے سوا جو مجھ پر رحم کرے گا؟ اگر اس ضرورت کے دن مجھ پر تیرا کرم نہ ہو تو کس سے امید کروں؟ اور جب میرا وقت ختم ہو جائے تو گناہوں سے بھاگ کر کس کے پاس جاؤں؟ اے میرے سردار، مجھے عذاب نہ دینا کہ میں امید لے کر آیا ہوں۔ اے میرے اللہ، میری امید پوری اور خوف سے امان دے، بس گناہوں کی کثرت میں تیرے عفو کے سوا مجھے کسی سے امید نہیں۔ میرے آقا، میں تجھ سے وہ کچھ مانگتا ہوں جس کا حقدار نہیں ہوں، اور تو ڈھانپنے والا اور بخشنے والا ہے، بس مجھے بخش دے۔ تو اپنی نظر کرم سے مجھے ایسا لباس دے جو میری خطاؤں کو چھپا لے، تو وہ خطائیں معاف کر دے کہ ان پر بحث پرس نہ ہو، سوال نہ کیا جائے۔ بے شک تو قدیم نعمتوں کا دینے والا، بڑا درگزر کرنے والا، مہربان اور معافی دینے والا۔ میرے اللہ، تو وہ ہے جو سوال نہ کرنے والوں اور اپنی ربوبیت کے منکر لوگوں کو بھی اپنے فیض و کرم سے نوازتا ہے۔ تو میرے سردار، کیوں کر وہ محروم رہے گا جو تجھ سے مانگتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ پیدا کرنا اور حکم دینا خاص تیرے ہی لیے ہے، بابرکت اور بلند تر ہے۔ تو اے جہانوں کے پالنے والے، اے میرے آقا، تیرا بندہ حاضر ہے جسے اس کی تنگی نے تیرے دروازے پہ لا کھڑا کیا ہے، اور وہ اپنی دعا کے ذریعے تیرے احسان کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ بس اپنی ذات کے واسطے مجھے اپنی توجہ سے محروم نہ فرما اور میری عرض قبول کر لے کہ میں نے اس دعا کے ذریعے تجھے پکارا اور امید رکھتا ہوں کہ تو اسے رد نہ کرے گا، کیونکہ مجھے مہربانی اور رحمت کی معرفت ہے۔ میرے معبود، تو وہ ہے کہ جس سے سائل کو اصرار نہیں کرنا پڑتا اور عطا کرنے سے تجھے کمی نہیں آتی۔ تو ایسا ہے جیسا تو بتاتا ہے اور اس سے بلند ہے جیسا ہم کہتے ہیں۔ اے معبود، میں مانگتا ہوں تجھ سے بہترین صبر، جلتر کشائش، سچ بولنے کی توفیق اور بیشتر ثواب کی عطائیگی۔ اے پروردگار، میں تجھ سے ہر بھلائی کا سوالی ہوں جسے تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، میں تجھ سے وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے نیک بندے تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے بہترین مسئول اور عطا کرنے والے، میں بہترین عطا کرنے والوں میں بہترین، میں اپنے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد اور تعلق والوں کے لیے، اپنے دینی بھائیوں کے لیے جو چاہتا ہوں عطا فرما، اور میری زندگی بہترین میری اچھائی ظاہر فرما اور میرے تمام حالات کو سدھار دے، اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جن کو تو نے لمبی عمر دی اور ان کے عمل کو نیک گردانا، ان کو اپنی بہت سی نعمتیں عطا فرمائی اور تو ان سے راضی ہو گیا، اور ان کو پاکیزہ زندگی بخشی جس میں وہ سدا خوش رہا کیے، ان کو عزت دار بنایا اور بہترین زندگی عطا فرمائی، کیونکہ خود تو جو چاہے کرتا ہے اور جو تیرا غیر چاہے تو وہ نہیں کرتا۔ اے معبود، مجھے اپنے ذکر کے ساتھ خاص فرما، اور رات کے وقتوں اور دن کے گوشوں میں جس عمل سے تیرا تقرب چاہتا ہوں اس میں میری طرف دکھاوا، تعریف کی خواہش، خود ستائی اور بڑائی کا احساس نہ آنے دے، اور مجھے ان میں قرار دے جو تجھ سے ڈرتے ہیں۔ اے معبود، مجھے روزی میں کشادگی دے، وطن میں امن دے، میرے رشتہ داروں اور میرے مال اور میری اولاد کے بارے میں آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، اور اپنی نعمتوں میں مجھے خصوصی حصہ عطا فرما۔ بدن میں صحت اور درستی، بدن میں توانائی اور دین میں سلامتی عنایت فرما، اور مجھے ایسے عمل کی توفیق دے کہ میں تیری بندگی اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات
सल्लल्लाहु मोहम्मद की फर्मा बरदारी में रहूं जब तक तू मुझे जिंदा रखे। मुझे अपने उन बंदों में करार दे जिनका हिस्सा तेरे हैं उन भलाइयों में बहुत ज्यादा है जो तूने नाजिल की हैं और नाजिल करता